الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور آن لائن جڑے ہوئے ناظرین و سامعین، ہمارا درس پچھلے ہفتے کا ان آیتوں کی تفسیر سے متعلق تھا جو لقمان علیہ السلام کے تذکرے اور ان کی اپنے بیٹے کو نصیحت پر مشتمل تھیں، اور اس میں سے 2 آیتوں کا مفہوم بیان کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ آج انشاءاللہ ہم آگے 2-3 آیتیں مزید لیتے ہیں اسی تعلق سے، اور ایک بار پچھلا بھی دہرا لیتے ہیں کہ کہاں سے ہماری بات شروع ہوئی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور یقیناً ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی، اور اسی حکمت کی بنیاد پر انہیں حکیم کہا جاتا ہے، یعنی حکمت والے۔ لقمان حکیم یعنی حکمت والے، دانائی والے، عقل والے، ہوشیاری والے لقمان اللہ کے نیک بندے۔ اور جو بھی سابقہ امتوں کے نیک بندے گزرے ہیں، عام طور پہ ان کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام بھی لگایا جاتا ہے دعا کے طور پر، یہ جاننے کے لیے کہ یہ اس امت سے پہلے کے لوگ ہیں، یا نبی ہیں اور یا نیک ہیں، صالحین ہیں، دونوں کے لیے علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر کرو، اور جو شکر کرے گا وہ خود اپنے بھلے کے لیے شکر کرے گا، اور جس شخص نے ناشکری کی تو اسے یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے، لاپرواہ ہے، ہر حال میں ستائش کا، تعریف کا، حمد کا مستحق ہے۔ اور وہ وقت بھی یاد کیجئے جب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، اے میرے پیارے چھوٹے بیٹے، اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک مت کرو، کیونکہ شرک بہت بھاری، بہت عظیم ظلم ہے۔ ایک چیز سے روکا اور روکنے کی وجہ بتائی، یہ تربیت کا شاندار انداز ہے کہ آپ کہیں یہ کام کرو، اس میں یہ نفع ہے، اور یہ کام مت کرو، اس میں یہ نقصان ہے۔ جبراً اپنی بات نہ منوائیں کہ نہیں اس کو کرنا ہے، نفع نقصان تمہیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، بچپن ہی سے بچے کی تربیت اس انداز پہ ہونی چاہیے کہ اسے بتایا جائے، سبب بتائے جائے، کسی بھی چیز کا حکم دیا جائے یا کسی چیز سے روکا جائے تو اس کی وجہ بتائی جائے۔ اس سے کیا ہوگا، بچے کی تربیت بہت شاندار ہوگی۔ وہ پوچھتا بھی، عام طور پہ بچوں میں اللہ نے فطرت میں رکھا ہے تجسس، وہ پوچھتے ہیں آپ کسی چیز سے روکیں، کیوں اس سے روک رہے ہیں؟ آپ کسی چیز کا حکم دیں تو کہتا میں یہ کیوں کروں؟ تو آپ وجہ اگر بتا دیں گے تو مطمئن ہو جائے گا، اور پھر آگے اس کا ذہن اسی طور پر کام کرے گا۔ اسی کو کہتے ہیں سائنٹیفک ذہن۔ اس کا ذہن علمی بن جائے گا کہ ہر مسئلے میں وجہ اور سبب کی تلاش کرے گا، اور چنانچہ آگے بھی
ان آیات میں جن باتوں کا حکم دیا گیا ہے اس میں بھی وجہ ضرور بتائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو نصیحت کی، وصیت کی اس کے والدین سے متعلق۔ قرآن پاک کی سب سے بہترین تفسیر وہ ہے جو خود قرآن پاک سے کی جائے، کیونکہ ایک مضمون کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ مختلف انداز میں بیان کیا ہے۔ والدین کے ساتھ کیا نصیحت کی ہے اللہ تعالیٰ نے، دوسری جگہوں میں ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، حسین برتاؤ کرو، خوبصورت برتاؤ کرو، حسن والا برتاؤ کرو۔ تو والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی نصیحت اللہ تعالیٰ نے کی، پھر اس کی وجہ بتائی کیوں ایسا کرو۔ اللہ نے والدین میں سے ماں اور باپ دونوں بچے کی پرورش اور وجود میں دونوں کا اپنا اپنا حصہ ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور کچھ چیزیں ہمیں اس وقت مل جاتی ہیں جب ہمیں شعور بھی نہیں ہوتا۔ اللہ نے ان چیزوں کا پہلے ذکر کیا جس کا ہمیں شعور نہیں ہوتا ہے، تب وہ ہمارے ساتھ خیر اور بھلائی کا برتاؤ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حملتہ امہ وہنًا علی وہن، انسان کی ماں نے اسے اپنے پیٹ میں رکھا کمزوری پر کمزوری کے ساتھ۔ عورت پہلے سے کمزور، اور اس کے بعد جب حمل ٹھہرتا ہے تو اس کی کمزوری بڑھ جاتی ہے، اور کمزوری ہر اگلے دن بڑھتی ہی رہتی ہے، کیونکہ بچے کا وزن پہلے چھوٹا ہوتا ہے، پہلے نطفہ، پھر گوشت کا لوتھڑا، پھر اور بڑا ہوگا، اس طرح سے وہ بڑا ہوتا جائے گا یہاں تک کہ پیٹ میں گنجائش ختم ہو جائے گی، دنیا میں نکل آئے گا، باہر آ جائے گا۔ تو یہ وزن بڑھتا جاتا ہے، تو کمزوری پر کمزوری بڑھتی جاتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جب حمل ٹھہرتا ہے اس کے بعد کھانے پینے کا کیا نظام رہ جاتا ہے۔ جو چیزیں اس کی پسندیدہ ہوتی ہیں وہ اچھی نہیں لگتی، یا اگر اچھی بھی لگتی ہیں تو کھانے کے بعد الٹی ہو جاتی ہے، قے ہو جاتا ہے، ٹھہرتا نہیں ہے۔ تو اس کمزوری کے ساتھ وہ اپنی پسندیدہ چیزوں کو چھوڑتے ہوئے اس بچے کے لیے جو اس کے پیٹ میں پل رہا ہے ہر طرح کی قربانی دیتی ہے۔ ہر انسان کو ماں کی یہ قربانیاں یاد کرنا چاہیے کہ ماں نے مجھے دنیا میں آنے کے لیے، ابتدا جو ہوئی ہے ماں اور باپ، یہ شہوت کی بنیاد، اور اگر یہ خواہش ختم ہو جائے تو دنیا میں آگے نسل کا سلسلہ ہی ختم ہو جائے۔ لیکن اس کے بعد جو قربانیاں ہیں وہ قربانیاں کیوں؟ ان کے سامنے اپنے بچے کی زندگی کی اہمیت ہے، اس لیے وہ قربانیاں دیتے ہیں۔ تو ماں نے اسے اٹھایا، پیٹ میں رکھا، کمزوری کے اوپر کمزوری کے ساتھ، وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور دودھ چھڑایا 2 سال بعد، دودھ چھٹائی کا معاملہ کیا 2 سال کے بعد۔ یہ تو رہا کہ آدمی پیٹ میں ہے تو کمزوری در کمزوری، اس کو یاد کرو اور اس کی تفصیل اور شرح کرتے جائیں جتنا آپ سمجھیں، اور جو کچھ دیکھتے ہوں گے، جو شادی شدہ ہوں گے اپنے گھروں میں دیکھتے ہوں گے، جو نہیں ہیں وہ بھی اپنے گھروں میں یا قریب میں یا سنتے ہوں گے، اس کے آپ تجربات دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے بعد بھی اللہ نے یہ نظام رکھا کہ وہ دودھ پلاتی ہے، اور دودھ یہ خون جگر پلاتی ہے، یہ بھی اس کے بدن سے، اس کے خون سے بنتا ہے، پھر وہ پلاتی ہے۔ اور اس کا حساب اگر لگانے بیٹھ جائیں کہ کتنے لیٹر اور کتنے کلو 2 سال میں کیا پلا دیتی ہے ماں اور کس طرح قربانی دیتی ہے، تو اس کی اہمیت سمجھ میں آ جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مختصر میں ان چیزوں کا ذکر کر دیا۔ ان آیات میں اور بھی آیات جو آئی ہیں اگر ان کو ان کے ساتھ ملایا جائے تو اس کا مفہوم اور سمجھ میں آئے گا کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا انشکر لی ولوالدیک، پھر اللہ نے کہا کہ میں نے والدین کے ساتھ نصیحت کی ہے اچھا برتاؤ کرنے کی، ماں نے ایسا ایسا کیا ہے، میرا شکر کرو اور اپنے والدین کا شکر کرو۔ اللہ نے اپنا شکر پہلے نمبر پہ رکھا، اس کے بعد والدین کا شکر رکھا، اس لیے کہ انسان کچھ نہیں تھا، اللہ نے اسے کچھ بنایا، اسے زندگی عطا فرمائی، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کو ذریعہ بنایا کہ اس دنیا میں ماں باپ کے وسیلے سے، ماں باپ کے ذریعے سے وہ اس دنیا میں آیا، اور اس کے بعد کمزور تھا، انہوں نے اس کی پرورش کی، اور اس پرورش کو یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ دعا سکھائی رب ارحمہما کما ربیانی
صغیرہ، اے میرے مولا، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، ماں باپ پر رحم فرما جیسا کہ ان دونوں نے بچپن میں میری پرورش کی ہے۔ بچپن کی پرورش کو یاد کریں کہ کس طرح سے ہمیں بھوک لگتی تھی تو کہہ نہیں سکتے تھے بھوک لگی ہے، پیاس لگتی تھی تو کہہ نہیں سکتے تھے کہ پیاس لگی ہے، بدن میں کہیں کوئی تکلیف کوئی درد ہوتا تھا تو اپنی زبان کہہ نہیں سکتے تھے، ماں سب سمجھتی تھی کب بھوک لگی ہے، کب پیاس لگی ہے، کب بستر گیلا ہے، کب جو ہے کپڑا گیلا ہے، کب ٹھنڈی لگ رہی ہے، کب گرمی لگ رہی ہے، کب مجھے کیا ضرورت ہے، وہ پوری رات ماں جاگ جائے گی اور ہمیں سلائے رہے گی، وہ تکلیف اٹھا لے گی، ہم کو تکلیف سے بچائے گی، کیسے کیسے اس نے پالا اور پوسا ہے۔ اس لیے دو حق، ایک تو وجود میں آنے کا حق اور دوسرے پرورش کا حق۔ اس لیے اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کو اپنے ان ماں باپ کا پتہ نہیں ہے جن کی ذریعے سے وہ پیدا ہوا ہے، ان کا پتہ ہے جس نے پرورش کی ہے، تو اس آیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ کہ بچپن کی جس نے پرورش کی ہے اس کا بہت بڑا حق ہے، اس کے لیے دعا ہونا چاہیے، اس کے شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر کی تفصیل آپ اس سے پہلے سن چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انشکر لی ولوالدیک، میرا بھی شکر کرو اور میرے اپنے والدین کا بھی شکر کرو، ان کی نعمت کو، ان کے احسان کو پہچانو، اس کا اعتراف کرو، زبان سے بھی شکر ادا کرو اور عمل بھی ایسا رکھو کہ جس سے معلوم ہو کہ تم ان کے احسانات کو پہچاننے والے ہو۔ الی المصیر، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا لوٹ کے میری طرف آنا ہے۔ چھوٹا سا جملہ ہے، لوٹ کے میری طرف آنا ہے، لیکن غور کریں آپ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ میری طرف لوٹ کے آنا ہے، میں جو حکم دے رہا ہوں شکر کا، اگر تم نے شکر کیا دنیا میں بھی دوں گا اور آخرت میں بھی لوٹ کے آؤ گے، بھرپور انعام پاؤ گے، میں خزانوں کا مالک ہوں، اور اگر نہیں کیا تو میں سخت سزا بھی دینے والا ہوں، کوئی سزا سے تمہیں میرے بچا بھی نہیں سکتا۔ الی المصیر، لوٹ کے میری طرف آنا ہے، ٹھکانہ میری طرف ہے، کہیں ادھر ادھر بھاگ کے چھپ کے جا بھی نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں جو لقمان علیہ السلام کی نصیحت کے دوران یا تو اللہ تعالیٰ نے الگ سے اضافہ کر دیا، جیسا کہ بہت سے مفسرین نے کہا ہے کہ یہ جملے معترضہ ہے، لقمان علیہ السلام کی نصیحت وہیں تک تھی اور اس کے بعد اللہ نے کچھ نصیحت اپنی طرف سے لقمان علیہ السلام کی نصیحت کے بیچ میں ڈال دیا، اور یہ لقمان علیہ السلام کے لیے بہت بڑے شرف اور عزت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نصیحت کے ساتھ اپنی نصیحت بھی ڈال دے۔ اور اگر یہ لقمان علیہ السلام ہی کی نصیحت ہے اور اللہ نے اپنے طرف سے بیان کیا ہے کہ یہ پیغام اللہ کا بھی ہے، تو یہ بھی لقمان علیہ السلام کے لیے شرف کی بات ہے۔ بہرحال دونوں طرح سے یہ ان کے لیے شرف اور عزت کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے اور خصوصاً ماں کے ساتھ زیادہ اچھا سلوک کرنا چاہیے، کیونکہ ماں نے زیادہ دکھ جھیلا ہے، زیادہ پریشانی اٹھائی ہے، زیادہ تکلیف اٹھائی ہے، اور اسی لیے میرے بھائیوں جب کوئی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنا ولی بنا لیتا ہے۔ آپ نے بہت مشہور ولی اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ سنا ہے، اور صحیح مسلم میں ان کا ذکر ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا کہ ایک بندہ ہے یمن کا، بنو مراد کا، قرن قبیلے کا، اویس اس کا نام ہے، وہ اپنی والدہ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنے والا ہے، اور والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے مستجاب الدعوات بنا دیا، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس شخص کو خود اویس رحمۃ اللہ علیہ کو برس کی بیماری تھی، جو سفید داغ کی بیماری ہوتی ہے، انہوں نے اللہ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کو ان سے ختم کر دیا، ان کا پورا بدن تندرست ہو گیا، سوائے تھوڑا سا نشان جو پیٹھ میں باقی رہ گیا تھا یادداشت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بندے یاد کریں اس کو، اس کا شکر کریں، تو تھوڑا سا باقی رہ گیا تھا نشان جو پیٹھ میں باقی تھا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، عمر رضی اللہ عنہ کون ہے آپ جانتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ، آپ کے وزیر، آپ کے سسر، اور آپ کا دین میں ہر طرح سے ہاتھ بٹانے والے
اور دین کے لیے بڑھ چڑھ کے آگے رہنے والے. اور عمر رضی اللہ عنہ کے فضائل معروف ہیں. عمر رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ شخص جو اپنی والدہ کا بہت نیک اور اطاعت گزار اور فرما بردار ہے، والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ نے اسے مستجاب الدعوات بنایا ہے، اگر وہ ملے گا تم بھی اس سے دعا کرا لینا، دعا کرا لینا. اور چنانچہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نیکی کی بنا پر اللہ جنہیں درجہ دیتا ہے، وہ اپنے آپ کو لوگوں میں ولی بنائے نہیں پھرتے کہ میں ولی ہوں مجھ سے دعا کراؤ. چنانچہ اسی حدیث میں آگے اختتام پہ آپ پڑھیں گے کہ جب وہ حج کرنے کے لیے آئے اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ یمن سے آنے والے قبیلوں کو تلاش کیا کرتے تھے کہ کبھی نہ کبھی تو اویس آئیں گے تو مجھے یہ موقع ملے گا. اور جب وہ آئے پوچھتے پوچھتے وہاں تک پہنچے تو ان سے یہ بات کہی. اس کے بعد انہوں نے ان سے پوچھا کہ اچھا اب آگے کہاں جانے والے ہو؟ اب پہلے لوگ آتے تھے حج کرتے تھے اور اس کے بعد پھر واپس اپنے ملک جانے کے بجائے کسی اور جگہ چلے جاتے تھے، وہ تو دنیا میں ادھر سے ادھر جاتے رہتے تھے. انہوں نے کہا اس کے بعد میں جاؤں گا بصرہ جاؤں گا، کوفہ جاؤں گا، عراق جاؤں گا. تو کہا میں اپنے عامل اپنے گورنر کو خط لکھ دیتا ہوں، وہ تمہاری خصوصی رعایت کرے گا، تمہارا خیال رکھے گا. انہوں نے کہا نہیں، مجھے عام لوگوں میں رہنے دیجیے، مجھے کوئی خصوصی درجہ نہیں چاہیے. جب وہاں پہنچ گئے اور اس کے بعد اگلا سال حج کا ہوا اور پھر ایک شخص نے عمر رضی اللہ عنہ سے یہ بات سنی کہ اویس کا یہ درجہ اور مقام ہے، اور وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے عراق میں پہنچا اور ان کے پاس پہنچ گیا اور ان سے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے. تو اویس رحمہ اللہ نے کہا تم حج کے سفر سے آئے ہو، اتنے اچھے مبارک سفر سے آئے ہو، تم میرے لیے دعا کرو، تم مجھ سے دعا کے لیے کہتے ہو؟ کیسی الٹی بات ہے، تم حج کر کے آئے ہو، مبارک سفر سے آئے ہو، مکہ سے واپس لوٹ رہے ہو، اللہ کے حرم محترم سے لوٹ رہے ہو، تم میرے لیے دعا کرو. دیکھیں تواضع، تکبر نہیں، تواضع اپنے آپ کو کم کرنا. اور اس کے بعد میں کہا کیا بات ہے تمہاری کہیں عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات تو نہیں ہوئی تھی؟ کہا کہ ہاں. اس کے بعد میں پھر کچھ دنوں کے بعد وہاں سے ایسے غائب ہو گئے کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کہاں رہتے ہیں، کہاں رہتے ہیں. تو یہ سادگی تھی. آج جو ولایت کا دعویٰ کرے اور اپنے آپ کو کہے میں ولی ہوں میرے پاس آؤ دعا کراؤ، یہ لوگ ولی ہونے کے لائق ہیں؟ اپنی جو کہیں کہ میں کھانے پہ دعا کر دوں گا تو یہ ہو جائے گا، میں یہ کر دوں گا، وہ چیلنج نہیں دیتا. اللہ کا ولی جو ہوتا ہے وہ چیلنج نہیں دیتا، وہ اللہ کے لیے جھکا رہتا ہے. وہ جانتا ہے کہ اس کائنات میں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور ولی کوئی کب بنتا ہے؟ اللہ کے حکموں کو مان کے بنتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چل کے بنتا ہے، قرآن و حدیث پہ چل کے بنتا ہے. اس کے بغیر کوئی ولی نہیں بن سکتا. حدیث ولی معروف ہے اور اس کے تذکرے میں اب کہاں جائیں گے. صحیح بخاری کی وہ حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولی کا بھی ذکر کیا ہے، ولی کے فضائل بھی بتائے ہیں، اور ولی کوئی کیسے بنتا ہے یہ بھی بتایا ہے. اور یہ بتایا ہے کہ پہلے فرائض کا پابند ہونا چاہیے، پھر سنن اور مستحبات ادا کر کے ہی کوئی ولی بن سکتا ہے. بہرحال ہماری بات یہاں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام کی وصیت میں اس بات کا بھی ذکر کیا کہ ماں کے ساتھ خاص طور پہ اچھا سلوک کرو، کیونکہ اس نے بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں. ایک صحابی آئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، من احق الناس بحسن صحابتی، یا دوسرے الفاظ میں من ابر من ابویہ، کہ میں اپنے ماں باپ میں کس کے ساتھ زیادہ اچھا سلوک کروں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک. دوبارہ کہا اس کے بعد اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک. تیسری بار پوچھا تو کہا اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک. چوتھی بار پوچھا تو کہا اپنے باپ کے ساتھ. تو 3 درجہ ماں کا ہے، پھر چوتھے مرتبہ میں باپ کا درجہ اور مقام ہے، اس لیے کہ ماں نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، باپ نے بھی کم تکلیفیں نہیں اٹھائیں، اس کا بھی درجہ ہے. یہ نہیں کہ ماں کے ساتھ بننے کے لیے باپ کو کوئی چھوڑ کے بیٹھ جائے. والدین کا دونوں کا خیال کرنا ہے. اور میرے بھائیوں، جب ماں کا ذکر آتا ہے، میں نے اویس قرنی کا ذکر کیا تو جریج راہب کا بھی ذکر آتا ہے. جریج راہب صحیح بخاری میں ان کی حدیث ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ پچھلی امتوں میں ایک شخص تھے جن کا نام تھا جریج، اور انہیں عبادت کا بڑا شوق تھا. وہ بستی سے باہر نکل گئے، ماں کو چھوڑ دیا، باپ کو چھوڑ دیا، خاندان کو چھوڑ دیا، وطن کو چھوڑ دیا، باہر جا کے ایک روم بنا لیا، ایک کمرہ بنا لیا، اور وہاں اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو مشغول کر لیا، لگے رہے عبادت میں. اور وہ بھی زمین پہ نہیں، تھوڑا سا بالا خانہ بنا لیا اوپر، تاکہ کوئی آ کر کے جو ہے ڈسٹرب نہ کرے. اوپر کون چڑھ کے آئے گا، نیچے بند رکھیں گے.
بالا خانے پہ وہاں پر عبادت کیا کرتے تھے. ماں کی شفقت، ماں کی محبت برداشت نہیں کر سکی. میرا بیٹا کتنے دنوں سے میری نظروں سے اوجھل ہے، کہاں ہے، کیسے ہے، کس حال میں ہے. ماں تلاش کرتے کرتے اس جگہ پہنچ گئی جہاں جریج اپنا کمرہ بنائے ہوئے تھے، اور نیچے سے پکارا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انداز وہ بنا کہ جس طرح سے ماں نے پکارا تھا، جریج، تاکہ آواز زیادہ اوپر تک جب جانا ہوتا ہے تو آدمی منہ کے پاس ہاتھ رکھ لیتا ہے کہ شاید اس طرح سے آواز بڑھ کے پہنچے گی. تو ماں نے پکارا جریج، لیکن جریج کہتے ہیں یا اللہ امی و صلاتی، یا اللہ ایک طرف میری ماں ہے، ایک طرف میری عبادت ہے، کیا کروں. بعض سلف نے کہا ہے کاش جریج عالم دین ہوتے. عبادت گزار تو تھے لیکن عالم نہیں تھے. جب آدمی عبادت گزار ہوتا ہے، عالم نہیں ہوتا ہے، تو ایسی ایسی جگہوں پہ ٹھوکریں کھا جاتا ہے جہاں علم کی ضرورت ہوتی ہے. بہت سارے لوگ آج دعوت کے نام پر چلتے ہیں، تعلیم کے نام پہ چلتے ہیں، لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، گروپ بناتے ہیں، جماعتیں تشکیل دیتے ہیں اور جہالت پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں علم نمک کے برابر چاہیے، آٹے کے برابر عمل چاہیے. الٹی بات ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں یہ الٹی بات ہے. آٹے برابر علم چاہیے، نمک برابر عمل چاہیے. علم صحیح ہوگا تو عمل صحیح ہوگا. آپ وہ حدیث بھی یاد کریں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار آپ فجر کے بعد آئے اور اپنی ایک زوجہ مطہرہ کو دیکھا کہ بیٹھی تسبیح کر رہی ہیں، ذکر کر رہی ہیں، عبادت ہے، ذکر کر رہی ہیں. اس کے بعد آپ مدینہ نکل گئے، اپنے صحابہ کرام سے ملے، پورا مدینہ آپ گھومے، گشت کیے، مدینہ میں صحابہ کرام سے ملاقات کیے، زیارت کی، واپس آئے دیکھا دن کافی چڑھ چکا تھا، اور اس کے بعد دیکھا کہ ابھی بھی وہ تسبیح کر رہی ہیں، ابھی بھی وہ دانے گر رہی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ بھی، آپ نے فرمایا کہ تم ابھی تک لگی ہوئی ہو اس میں؟ کہا ہاں. آپ نے فرمایا میں نے تمہارے بعد 4 کلمے ایسے کہے ہیں کہ وہ تمہاری اس پوری تسبیح سے بھاری ہیں. یہ ہے علم کا فائدہ. علم ہے تو آدمی کو پتہ ہوگا کب کون سا عمل زیادہ اچھا ہے. جب اذان ہو رہی ہے تو تلاوت کرنا اچھا ہے کہ اذان کا جواب دینا اچھا ہے، یہ وہ جانے گا جس کے پاس علم ہے. ورنہ کہے گا تلاوت تو سب سے افضل عمل ہے، لیکن تلاوت کرنا سب سے افضل یقیناً ہے، لیکن جب اذان ہو رہی ہو تو اذان کا جواب دینا افضل ہے. تو فرق کرنا ایک کون سی چیز کب زیادہ بہتر ہے، یہ فرق کرنا یہ اہل علم ہی جانتے ہیں. بہرحال بات یہاں سے چلی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے 4 کلمے ایسے کہے ہیں کہ اگر وہ جو ہے کہہ لیتی تو یہ سب سے زیادہ ہو جاتا. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، یہ الفاظ ہیں. بہرحال تو یہ جریج عالم نہیں تھے، عبادت گزار تھے. تو کہہ رہے ہیں کیا کروں، ماں کا جواب دوں یا اپنی عبادت میں لگا رہوں. آخر انہیں یہی سمجھ میں آیا کہ عبادت میں لگے رہو. نقصان کیا ہوا؟ ماں کی بد دعا لگ گئی. اگر ماں کا جواب دیے ہوتے فائدہ کیا ہوتا؟ ماں کی دعا پا جاتے. ماں کی دعا، بد دعا آپ سب جانتے ہیں کہ دعا چاہیے کہ بد دعا چاہیے. ماں سے ظاہر بات ہے دعا چاہیے. ماں کی دعا پانے کے لیے انہیں ماں کا جواب دینا تھا. ماں بلائے، آپ صلاح پڑھ رہے ہیں، صلاح چھوڑ کے جائیں، ماں کا جواب دیں. یہ اللہ نے درجہ رکھا ہے، یہ مقام رکھا ہے. بہرحال انہوں نے جواب نہیں دیا. ماں نے بد دعا کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے بدکار عورتوں کا چہرہ دکھائے. بدکاری میں پڑ جا، اس کی دعا نہیں کی ورنہ بدکاری میں پڑ گئے ہوتے. بددین ہو جا، اس کی دعا نہیں کی ورنہ بددینی میں چلے جاتے. بد دعا کی صرف بدکار عورتوں کا چہرہ دکھائے، اور چنانچہ چہرہ دیکھنا پڑا. ہوا کیا، اس علاقے میں ایک بدکار عورت تھی جو بہت خوبصورت تھی اور جسے اپنے حسن پہ بڑا ناز تھا. اور ایسی جو عورتیں ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کون ہے، کون بڑا متقی پرہیزگار ہے، میں اس کو یوں پھنسا کے بتاتی ہوں، ہے نا. چیلنج بھی کرتی ہیں اس طرح کی جو بدکار عورتیں ہوتی ہیں. چنانچہ وہ بھی کہیں اس طرح کی بات کہہ رہی تھی تو کسی نے کہا ٹھیک ہے، وہ جو عبادت گزار ہے جو دنیا سے کٹ کے جنگل میں رہ رہا ہے، تم جاؤ اس کو پھنسا کے بتاؤ، تب ہم سمجھیں کہ تم بڑی حسین ہو. چنانچہ اس نے تہیہ کر لیا، چیلنج قبول کر لیا. وہ گئی اور وہاں چکر لگاتی رہی لیکن اسے کوئی موقع نہیں ملا. انہوں نے گھاس نہیں ڈالی. ہوا کیا، جب وہ مایوس ہو گئی تو اس نے ایک چرواہے سے زنا کر لیا، زنا کروایا، اور اس کے نتیجے میں حاملہ ہو گئی. جب بچہ پیدا ہوا تو لوگوں سے کہا یہ بچہ اسی جریج کا ہے. لوگ آئے اور کہے جریج اترو، عبادت گزار بنتے ہو، یہ زنا کر کے بچہ پیدا کیا ہے. وہ کہاں، وہ تو اپنی عبادت میں مست تھے. اترے. آخر جب لوگوں نے کدال چلانا شروع کیا اور نیچے توڑنا، دیواریں توڑنا شروع کیا تو اتر کے آئے، بھائی کیا بات ہے،
میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ کیوں؟ کہے کیا بگاڑا؟ یہ بچہ دیکھو، یہ عورت دیکھو، پہچانتے ہو اس کو؟ اس کے ساتھ تم نے منہ کالا کیا اور اس طرح سے یہ بچہ تمہارا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بچہ کہاں ہے؟ لاؤ۔ بچے کے ناف پہ انگلی رکھ کر کے اللہ پہ بھروسہ، اللہ پہ توکل کہ اب میں بے گناہ ہوں، اللہ تعالیٰ میری بے گناہی کو ثابت کرے گا۔ اس توکل کے ساتھ انہوں نے بچے کے ناف پہ انگلی رکھ کے کہا بول تیرا باپ کون ہے؟ یہ میرے بھائیوں، یہ ولایت کا دعویٰ نہیں تھا کہ میں ولی ہوں، اپنی بے گناہی کے لیے اللہ پہ توکل تھا کہ یا اللہ میں تیرا نیک بندہ ہوں اور میں نے تیرے لیے ساری دنیا چھوڑ رکھی ہے، آج یا اللہ میری پاک دامنی پہ حرف آ رہا ہے، یا اللہ تو میری عزت کی حفاظت کرنے والا ہے۔ تو انہوں نے اس لیے اس بچے کے ناک پہ انگلی رکھ کے کہا بول تیرا باپ کون ہے؟ اس نے کہا فلاں چرواہا میرا باپ۔ بچپن میں چند بچے ہی تو بولے ہیں، جس میں سے ایک یہ بچہ ہے جس نے جریج علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ تو بہرحال ایک نیک شخص ہم کہہ سکتے ہیں کہ برا ہو جاتا ہے جب اسے ماں کی بد دعا لگ جاتی ہے، اور ایک شخص ولی بن جاتا ہے جب اسے ماں کی دعا مل جاتی ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ ماں کی دعا رٹتے رٹتے اللہ کا فضل بھول جاتے ہیں، دونوں یاد رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا انشکر لی ولی والدیک، میرا شکریہ کرو، پھر اپنے والدین کا شکر کیا۔ بعض لوگوں کو اللہ یاد ہی نہیں رہتا، پوچھو دولت کہاں سے ملی؟ بولے ماں کی دعا ہے۔ بولے صحت کہاں سے ملی؟ بولے ماں کی دعا ہے۔ ماں کی دعا اللہ کے فضل کے بغیر؟ اللہ کا فضل ہوگا تو ماں کی دعا کام آئے گی، اللہ کا فضل نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ہوگا۔ اسی لیے آپ جانیں اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ اللہ نے کہا میرا شکریہ کرو، والدین کا شکریہ کرو، لوٹ کے میرے پاس آنا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اور اگر ماں باپ تمہیں مجبور کریں کہ تم میرے ساتھ شرک کرو، ایسا شرک جس کا تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ شرک پہ کبھی علم ہو سکتا ہے؟ شرک کیونکہ ہمیشہ جہالت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ علم کی چیز ذکر کرتا ہے، علم کے ساتھ۔ تو علم شرک پہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس پوری کائنات کا مالک ایک، خالق ایک، عبادت اسی کی ہونی چاہیے، یہ علم ہے۔ اس کے سوا جو کچھ ہے جہالت ہی جہالت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں ایسے شرک کے لیے مجبور کریں جس کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہے تو تم شرک نہیں کرنا۔ ماں باپ بھی مجبور کریں، آدمی سوچے گا کہ اگر وہ شرک پر مجبور کریں تو میں شرک نہ کروں تو کیا پھر اس کے بعد نافرمانی شروع کر دوں؟ کیا اس کے بعد میں ان کے ساتھ برا رویہ شروع کر دوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، اس کا جواب دیا۔ اللہ نے فرمایا فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کی بات نہ مانو۔ شرک کرنے کے مسئلے میں اللہ کی فرما برداری کو نافرمانی سے بدلنے کے لیے اگر وہ کہیں تو یہ تو نہیں کرو گے، اس کو نہیں مانو گے، لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں ان کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرو گے، اچھا برتاؤ کرو گے۔ دنیا میں بیمار ہوں تیمارداری کرو گے، فقیر و محتاج ہوں ان کی حاجت کو پورا کرو گے، بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلاؤ گے، ننگے ہیں ان کو کپڑا پہناؤ گے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھو گے، ان سے ملو گے، ان کے خیر خیریت پوچھو گے، لیکن ان کے ساتھ دلی محبت نہیں ہوگی۔ مشرک کے ساتھ دلی محبت نہیں ہوتی۔ دلی محبت کے بغیر صرف ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ایک اور آیت میں فرمایا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ ایسے لوگ جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاتے ہیں وہ کسی سے دلی محبت نہیں کرتے، ولو کانوا آباءہم، اگرچہ ان کے باپ دادا ہی کیوں نہ ہوں، باپ دادا ماں اور دادی کیوں نہ ہوں، اگر وہ مشرک ہیں دلی محبت نہیں ہو سکتی، لیکن دلی محبت نہ ہونے کے باوجود ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ ہم مشرک اور کافر کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے ہیں۔ کتنا رب میرا کریم ہے، میرا رب کتنا رحیم ہے کہ اپنے دشمنوں کے ساتھ، اپنے نافرمانوں کے ساتھ، اپنے ساتھ شرک اور کفر کرنے والوں کے ساتھ بھی ہمیں اچھے سلوک کا حکم دیا ہے۔ بلکہ وہ ماں باپ جو کافر و مشرک ہوں ان کے ساتھ اور اچھا سلوک کرنا چاہیے، تاکہ وہ ہمارے دین کی خوبی کو سمجھ سکیں کہ یہ وہ دین ہے جو ہمیں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ لیکن اگر وہ شرک پہ آمادہ کریں تو ہم شرک نہیں کر سکتے۔ اور اس سلسلے میں مفسرین نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا، صحابی سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی والدہ جب یہ مسلمان ہو گئے تو ان کی والدہ نے کہا کہ میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گی، پانی نہیں پیوں گی، غسل نہیں کروں گی
جب تک کہ تم یہ نیا دین چھوڑ کے پرانے دین میں لوٹ نہیں آتے، گھر واپسی چاہیے۔ تو کیا کہا ان کی والدہ کے بارے میں؟ کسی نے آ کے بتایا کہ تمہاری ماں ایسا کہہ رہی ہیں، پورے عرب میں تم بدنام ہو جاؤ گے، تم اپنی ماں کے قاتل ہو، وہ بھوک سے مر جائے گی، پیاس سے مر جائے گی، غسل نہیں کرے گی، بدن میں جوئیں پڑ جائیں گے، تکلیف سے مر جائے گی۔ انہوں نے کہا جب سخت دھوپ لگے گی وہ خود بخود سائے میں آ جائے گی، جب سخت بھوک لگے گی خود بخود کھانا کھائے گی، اور جب سخت پیاس لگے گی خود بخود پانی پیے گی، اور جب جوئیں زیادہ ستائیں گے تو خود غسل کرے گی۔ اس سے جا کے بتا دو کہ ایک ہی جان نہیں، اگر تیرے پاس 100 جان ہوتا اور تو 100 مرتبہ جیتی اور مرتی، جیتی اور مرتی، تو میں مجھے برداشت تھا، لیکن میں اللہ کا دین، اللہ کی توحید کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ماں کے زندگی کے لیے ایمان چھوڑ دیں نہیں ہو سکتا، باپ کی زندگی کے لیے ایمان چھوڑ دیں نہیں ہو سکتا، ایمان اور توحید نہیں چھوڑیں گے، ہاں باقی سب کچھ کریں گے۔ باپ کہے کہ فلاں درگاہ پہ چلو مجھے وہاں تعویذ پہنوا لاؤ، نہیں لے جائیں گے۔ کہے فلاں جو ہے شعبد باز کے یہاں جنات کے ذریعے سے جو علاج کرتا ہے اس کے یہاں مرغا جگہ جا کے ذبح کر دو، نہیں کریں گے۔ توحید کے مسئلے میں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ توحید اور شرک کے مسئلے میں ہم بالکل کسی طرح کی نرمی گوارا نہیں کریں گے، ہاں تمہارے ساتھ باقی، اور یہ چیز بھی برے انداز میں نہیں کہیں گے، یہ چیز بھی نرمی کے ساتھ کہیں گے۔ مسلمان کا طریقہ یا ابتی، ابراہیم علیہ السلام اپنے مشرک باپ سے کہتے ہیں یا ابتی، اے میرے ابا جان، اور مشرک پلٹ کے کیا کہتا ہے؟ یا ابراہیم، بیٹا نہیں کہتا۔ تو مشرک کا رویہ تو معاندانہ ہوتا ہے، اس کا رویہ سخت گیری کا ہوتا ہے، سخت خوئی اور بد اخلاقی کا ہوتا ہے، اور مسلمان کا رویہ اعلیٰ اخلاق کا نمونہ ہوتا ہے۔ تو بیٹا ہے باپ کے لیے ہمیشہ جھکا ہوا رہے گا، باپ کے لیے ہمیشہ پست رہے گا، لیکن شرک اور توحید کے معاملے میں کسی طرح سے نرمی نہیں کرے گا، توحید پہ قائم رہے گا، شرک کو چھوڑ کے رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اور میرے بھائیو، والدین کی اطاعت اور والدین کی فرما برداری وہ نیک عمل ہے کہ اس کی وجہ سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ سن چکے ایک واقعہ اور، یہ سب سے بہترین وسیلہ ہے جس کو ہم وسیلہ بنا سکتے ہیں مصیبت کے وقتوں میں۔ یاد آ گیا غار والوں کا قصہ جو صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے زمانے میں 3 لوگ تھے، سفر پہ نکلے، راستے میں پناہ لینے کے لیے ایک پہاڑ کی کھوہ میں چھپ گئے، اللہ کا کرنا ایک بڑی چٹان گری اور اس نے کھوہ کا دہانہ بند کر دیا۔ اب نکلتے تو کہاں سے نکلتے؟ سب نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا اب اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ کوئی عمل کیا ہو تو آج اللہ کے دربار میں پیش کرو تاکہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے نجات دے۔ اس میں سے ایک شخص کی دعا یہ تھی، اس نے کہا یا اللہ میرے بوڑھے ماں باپ تھے، میں ان کی خدمت کرتا تھا، میں بکریاں چراتا تھا، رات کو گھر پہنچتا تھا، بکریاں دوہ کے پہلے ان کو دودھ پلاتا تھا، پھر اپنے بچوں بیوی کو پلاتا تھا، بیوی بچوں کو بعد میں، ماں باپ کا درجہ پہلے ان کو پلاتا تھا، پھر اپنے بیوی بچوں کو پلاتا تھا۔ ایک رات یہ واقعہ ہوا کہ میں دور نکل گیا، واپس لوٹا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے ماں باپ سو گئے ہیں، میں نے دودھ دوہا، سرانے لے کے کھڑا ہو گیا، میرے بچے میرے پاؤں پہ بلک رہے تھے، لیکن میں نے ان کے بلکنے کو نظر انداز کیا، جب تک میرے ماں باپ جاگ نہ جائیں، وہ جاگے، ان کو پہلے میں نے دودھ پلایا، اس کے بعد اپنے بچوں کو پلایا۔ یا اللہ اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا تھا تو یا اللہ آج اس مصیبت سے نجات دے دے۔ چنانچہ نیک عمل کا وسیلہ اللہ تعالیٰ نے فوراً قبول کیا اور چٹان کھسک گئی تھوڑی سی۔ تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ ماں باپ، آج میرے بھائیو ہمارا عمل کیا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ پہلے بیوی بچے کہ پہلے ماں باپ، یہ ہر جگہ مسئلہ بنتا ہے۔ اگر ہم یہ رویہ رکھیں کہ بیوی بچوں کو ان کا حق دیں جو حق ہے، اور ماں باپ کو مقدم رکھیں، ان کو ترجیح دیں، اور بیلنس ہمیشہ قائم رکھیں، اور کبھی کبھی اگر کچھ دباؤ بنانا ہو تو اس کو دباؤ بنائیں، اس پر دباؤ بنائیں جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر میں نے کسی کو حکم دیا ہوتا کہ کسی کا سجدہ کرے تو عورت کو حکم دیا ہوتا کہ شوہر کو سجدہ کرے۔ تو جب اس کی ذمہ داری اتنی بڑی ہے شوہر کی اطاعت میں، تو شوہر کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنانے میں بھی اس بیوی کو شوہر کا مددگار ہونا چاہیے، شوہر کا معاون ہونا چاہیے، شوہر کو کہنا چاہیے میں برداشت کر لوں گی، اپنے ماں باپ کے ساتھ کمی نہ ہونے پائے۔
یہ ایک بیوی کا رویہ ہونا چاہیے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ اگر وہ شرک پہ مجبور کریں تو ان کی یہ بات نہ ماننا، یہ نہیں کہا اس وقت نافرمانی کرنا، کہا اس وقت ان کی بات نہ ماننا، اور ان کے ساتھ دنیا میں بھلائی کا عمل کرنا، واتبع سبیل من اناب الی، اور ان لوگوں کے راستے کی پیروی کرنا جو میری طرف رجوع کرتے ہیں۔ الی مرجعکم ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر تمہیں میری طرف ہی لوٹ کے آنا ہے اور تمہیں بتلاؤں گا کہ تم نے عمل کیا کیا ہے۔ یہ الی المصیر جو تھا اسی کو اللہ نے اس میں تھوڑی سی اور تفصیل کے ساتھ کہہ دیا کہ ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، ان لوگوں کے راستے کی پیروی کرو جو میری طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ کی طرف جو رجوع کرے۔ یہ میرے بھائیو یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ان لوگوں کی اتباع کرو جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، ہر مسئلے میں جو اللہ کی طرف دیکھتے ہیں، جن کی توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے، جو اللہ سے لو لگاتے ہیں، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی توحید کی طرف جو بلاتے ہیں، ان کے راستے کی پیروی کرو۔ یہ نہیں کہ کوئی اپنی طرف بلاتا ہو، کوئی اپنی قوم کی طرف بلاتا ہو، کوئی اپنی جو ہے بڑائی کی طرف بلاتا ہو، کوئی یہ اور وہ جن کی دعوتیں مختلف ہوں ان دعوتوں کی طرف نہ جاؤ، ان کی پیروی کرو جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے۔ اس کو کچھ لوگ غلط معنی پہنا کر کے خاص بندوں پہ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں فلاں لوگ یہی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، اس لیے انہی کی تقلید پہ زندگی گزارنا ہوگا۔ اس آیت میں اس کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے، یہ آیت کی تحریف ہے۔ اگر کوئی آیت کو یہ معنی پہناتا ہے تو آیت کو گویا منمانی معنی دیتا ہے، تحریف کرتا ہے، اس کی اسے گنجائش نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ان لوگوں کی پیروی کرو جو اللہ سے لو لگاتے ہیں، یعنی جو لوگ غافل ہیں اللہ سے، جن کو اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے اللہ کے ڈر کے بغیر جو فتویٰ دے گا، اللہ کے ڈر کے بغیر جو تعلیم دے گا، اللہ کے ڈر کے بغیر جو کوئی بھی طریقے کی طرف بلائے گا وہ حق پہ قائم رہ پائے گا؟ ظاہر بات ہے نفس بیچ میں آ کے، شہوتیں بیچ میں آ کے، خواہشات بیچ میں آ کے اسے تباہ کر دیں گی۔ تو اس لیے جو اللہ سے ڈرتا ہو، اللہ سے رجوع کرتا ہو، اس کے راستے کی پیروی کرنی چاہیے۔ ایک چیز اور اس میں بتا دیں، بعض لوگوں نے یہاں بعض لوگ جو تفسیر میں بڑی شہرت رکھتے ہیں اور ان کی تفسیریں بہت سارے لوگ بڑے شوق سے سنتے ہیں، لیکن چونکہ دین کا علم گہرا نہ ہونے کی وجہ سے ان لوگوں نے یہاں ایک بہت بڑی غلطی کی ہے اور عام لوگ اسے نہیں سمجھ پائیں گے، لیکن پھر بھی جو ہے اشارہ کر دینے سے بات سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ میرا شکریہ ادا کرو اور میرے ماں باپ اور اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو، اس کے بعد اللہ نے کہا جب وہ تمہیں شرک پہ مجبور کریں تو ان کی بات نہ ماننا۔ ان لوگوں نے تفسیر کرتے ہوئے یہاں کیا کہہ دیا کہ اگر بیٹا اللہ کے خلاف اپنے ماں باپ کی بات مان لیتا ہے تو بیٹا مشرک ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کی اطاعت فرض ہے اور اللہ کی اطاعت کے مقابلے میں غیر اللہ کی اطاعت شرک ہے، اور اس پر وہ آیت پڑھ دی جس میں اللہ نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم۔ ایک بات کہہ کے نکل گئے اتنی آسانی کے ساتھ کہ اللہ کے حکم کی مخالفت میں غیر کی اطاعت شرک ہے۔ کیا مطلقاً شرک ہے؟ جب تک اس مسئلے کو واضح نہیں کریں گے تب تک تو تکفیر ہو جائے گا، سارے لوگ ایک طرف سے کافر ہو جائیں، کوئی مسلمان بچے گا ہی نہیں، کیونکہ اللہ کے حکم کی مخالفت ہم بہت سارے مواقع پہ بہت سارے انداز اور اسباب سے کرتے ہیں۔ تو کیا ہم اگر کسی مخلوق کی بات مان لیں اللہ کے حکم کی مخالفت میں، بات مانتے ہی مشرک ہو جائیں گے؟ ایسا کیا صحابہ کرام کے ساتھ نہیں ہوا؟ ایسا کیا سلف صالحین کے ساتھ نہیں ہوا؟ پھر کیا مفہوم ہے اس آیت کا؟ صحیح مفہوم جاننا ضروری ہے۔ یقیناً یہ بات فرض ہے، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ اللہ کی نافرمانی جہاں ہو رہی ہو وہاں کسی بھی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے، یہ پکی بات ہے۔ لیکن اگر مخلوق کی بات آدمی اس لیے مان لے، ایک طرف خالق کی بات ہے ایک طرف مخلوق کی بات ہے اور دونوں باتیں ٹکراتی ہیں، یا تو یہ درست یا تو یہ درست، ایک ہاں میں ہے ایک نہ میں ہے، جہاں دونوں باتیں ٹکراتی ہوں وہاں اگر ہم نے مخلوق کی بات کو اختیار کیا اور ساتھ میں یہ عقیدہ بھی رکھا کہ مخلوق کی بات اللہ کی بات کے برابر ہے، چاہے میں یہ لے لوں چاہے یہ لے لوں کوئی فرق نہیں پڑتا، یا ہم نے یہ عقیدہ رکھا کہ مخلوق کی بات ہی زیادہ اچھی ہے، برابر کا عقیدہ رکھا یا بہتر ہونے کا عقیدہ رکھا، تو ایسا آدمی کے مشرک ہو جانے میں کوئی شک نہیں ہے۔ عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ کی حدیث، جب وہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت فرما رہے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اتخذوا احبارہم
ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، کہ یہودیوں نے، اہل کتاب نے، نصارہ نے اپنے علماء کو اور اپنے عبادت گزاروں کو رب بنا لیا تھا اللہ کو چھوڑ کر کے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تو نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا کیا ایسی بات نہیں تھی کہ تمہارے علماء کسی چیز کو حلال کہتے تھے تو تم اسے حلال مان لیتے تھے، تمہارے علماء کسی کو حرام کہتے تھے تم اسے حرام مان لیتے تھے، تمہارے عبادت گزار ایسا کرتے تھے تو تم ایسا کر لیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایسا تو کرتے تھے۔ کہا فتلک عبادتہم، یہی تو ان کی عبادت تھی۔ تو ان کی عبادت کیا تھی کہ اگر انہوں نے حلال کہہ دیا تو انہوں نے حلال مان لیا۔ اگر عمل کر لیتے لیکن مانتے نہیں، ایک آدمی ایک چیز کو گناہ سمجھتا ہے اور اس کے باوجود کرتا ہے، دل جھکا رہتا ہے کہ نہیں یہ میں گناہ کر رہا ہوں، وہ مشرک نہیں ہوتا، وہ جو ہے نادم ہوتا ہے، توبہ کا ایک حصہ اس کے پاس ہے۔ توبہ میں 3 چیزیں ہیں نا، گناہ چھوڑنا، شرمندہ ہونا اور پکا ارادہ کرنا کہ مجھے آئندہ نہیں کرنا ہے، یہ 3 چیزیں ہیں توبہ کی۔ اور چوتھی چیز اگر بندوں کا حق ہے تو معافی تلافی کر لینا۔ تو اس کے اندر ندامت ہے، ایک حصہ توبہ کا ہے اس کے پاس میں۔ آپ اس کو کیسے کہہ دیں گے کہ تو نافرمان ہے، تو اپنے خواہش پہ عمل کر رہا ہے اس لیے تو مشرک ہو گیا؟ تو پھر کوئی بھی گنہگار ہے ہی نہیں، سب مشرک ہی مشرک ہیں۔ اللہ نے پھر یہ کیوں تقسیم کیا کہ کوئی نافرمان ہے، کوئی عاصی ہے، کوئی فاجر ہے، کوئی مشرک ہے؟ یہ ترتیب کیوں ہے؟ ترتیب ہے اللہ کے یہاں۔ اس لیے جو شخص غیر اللہ کے حلال کیے ہوئے کو، جو اللہ کے یہاں حرام ہے، حلال نہیں مانتا، حرام ہی مانتا ہے، لیکن خواہش نفس کی وجہ سے یا کسی کے خوف کی وجہ سے یا کسی کے ڈر کی وجہ سے یا کسی لالچ کی وجہ سے اس نافرمانی کا ارتکاب کرتا ہے، وہ مشرک نہیں ہوتا، وہ گنہگار ہوتا ہے۔ مومن پکا مومن بھی نہیں، فاسق ہے، گنہگار ہے، فاجر ہے، لیکن مشرک بھی نہیں ہے کہ آپ اسے دائرہ اسلام سے نکال دیں۔ تو بہت سارے لوگ یہ تفسیر کرتے ہیں، تو یہ باریکی کے بجائے سب کو، اگر ماں باپ کی بات مان لی اللہ کے حکم کے خلاف اور تم نے نافرمانی کر لی تو تم مشرک ہو جاؤ گے۔ نہیں، مشرک نہیں ہوگے، مشرک نہیں ہوگے، گنہگار ہوگے، گنہگار ہوگے۔ اور اگر ماں باپ کی بات کو تم نے اللہ کی بات کے برابر یا اللہ کی بات سے بہتر سمجھ لیا تو یقیناً مشرک ہو جاؤ گے۔ تو یہ فرق جاننا ضروری ہے۔ ھذا والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔